اچھا جو جن کو بیچ میں لیا تھا وہ تھے سلطان راہی، اور پاکستان کی پنجابی فلموں کے جی ہیرو. تو ان سے روز کا معمول ہو گیا، اب اسٹوڈیو جانا ہے اور ساتھ وہ بھی، تو بھائی بندی ہو گئی. تو مجھے پتہ لگ گیا کام کے لیے آتے ہیں یہ، تو کرنے کے بھائی یار اللہ تیری دعا سنے گا، تو معصوم ہے، تیری دعا سنے گا، تو دعا کیا کون کر. کہنا راہی صاحب؟ ہاں. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں نے کہا سلطان بھائی آپ دیکھیے گا، باڈی بہت اچھی تھی نا ان کے، بہت ہی زبردست. تو میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیے گا آپ ایسے فائٹر بنیں گے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوا. تو سنیما تھا، میں گزر رہا تھا اس کے ساتھ، میں رک گیا، میں ارے سلطان بھائی ایسے میں نے دیکھا پوسٹر لگا ہوا تھا، تو وہ سن رہا تھا بھتیجا میرا، کہنے چاچا آپ جانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا بھائیوں کی طرح ہیں یہ، بڑے بھائیوں کی طرح. کہنا چاچا یہ تو بڑے مشہور ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا میں تو دیکھ کے حیران ہوں، اللہ نے ان کی سن لی کہ ریڈیو اسٹیج یہ سب فلم سب چلتا رہا. بات یہ ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی بھی کام کریں آپ، جو میرے بڑوں نے مجھے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کریں تو یاد رکھنا بیٹا اس میں گم ہو جانا. اگر لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا ہے تو ایسا کام کرنا بیٹا، ایک چیز تم نے بنائی ہے تعریف ہو گئی کہ یار بڑی اچھی، کس نے بنائی ہے؟ فلاں نے. تو جب تمہارا نام آئے اور دوسری مرتبہ جب بناؤ تو اس سے اچھی بنانا، یہ یاد رکھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ناظرین، آج میں شاجی ٹاکس میں اپنا تیسرا پروگرام لے کے حاضر ہوا ہوں. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میرا پہلا پروگرام جناب جاوید اختر صاحب کا، کتنی مخمور ہیں تمہاری آنکھیں، دل کا سرور ہیں تمہاری آنکھیں. اس کے بعد دوسرا پروگرام دیکھا ہوگا آپ نے سلیم شہزاد صاحب کا، وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لڑکی سے مجھے پیار ہو گیا، خوب انجوائے کیا ہوگا آپ نے. آج بھی میں ایک لیونگ لیجنڈ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور یہ جو لیونگ لیجنڈ ہیں ہمارے، ان کی ٹکر کے لیجنڈ ہیں، اور انہوں نے بھی 50-60 سال پاکستان کے لیے اپنی خدمات دی ہیں. اور ان کی پہچان جو ہے وہ پاکستان سے محبت کے حوالے سے ہے. انہوں نے جو پاکستان کے لیے ملی نغمے گائے ہیں اس کی گونج جو ہے پورے پاکستان میں آج تک گونج رہی ہے، جبکہ وہ 20-30 سال پرانے گانے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے میں وہ ملی نغموں کی پہچان کے ساتھ. آج جس مہمان سے میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں وہ ہیں جناب افراہیم صاحب. ہم اکیلے یہاں، تم اکیلے وہاں، ہم اکیلے یہاں، دور ہوں کس طرح پھر یہ تنہائیاں، دور ہوں کس طرح پھر یہ تنہائیاں. تم اکیلے وہاں، ہم اکیلے یہاں، دور ہوں کس طرح پھر یہ تنہائیاں. او میری دلربا تم ہو آج کہاں، او میری دلربا تم ہو آج کہاں، بولو تم کو ایسے میں ڈھونڈے دل کہاں، بولو تم کو ایسے میں ڈھونڈے دل کہاں. چاہے ہم ہو کہیں تم کو ہم یہ نہیں، چاہے ہم ہو کہیں تم کو ہم یہ نہیں. بولو مر جائے ہائے ہائے پر گئے ہم، بولو مر جائے ہائے ہائے پر گئے ہم. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے. خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے خدا کرے سدا یہ روشنی رہے. زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے، زمین کی گود رنگ سے امنگ سے بھری رہے.
السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں سر آپ کا اپنے دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنے نجی بہت سے مصروفیات کی وجہ سے، بہت سی نجی مصروفیات تھیں مجھے پتہ ہے آپ کی، اور کچھ کمٹمنٹ تھیں، باوجود اس کے آپ نے مجھے ٹائم دیا. میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے مشکور ہوں آپ کا. نہیں بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا. اور جو انداز گفتگو ہے آپ کا بلانے کا، وہ اسی نے مجبور کیا، بڑا ورنہ ٹائم پہ ٹائم بڑھ رہا تھا، آپ کو معلوم ہے کام کی وجہ سے. لیکن کل رات جو بات ہوئی، میں نے کہا آگے رکھ لیں نیکسٹ ویک. جی جی. تو آپ نے کہا کوئی صورت اگر ہو، میں نے کہا مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں. جی جی. تو میں نے کہا آپ رکیں، میں دوسرے فون پہ بات کرتا ہوں. جی جی. تو پھر میں نے ان سے بات کی، اپنا مدعا بیان کیا، آپ سن رہے تھے سارا. جی جی. تو ادھر سے انہوں نے کہا کہ ایسی بات تو آپ بس بے فکر رہیں، بس کوشش کیجیے جلد سے جلد. میں نے کہا انشاءاللہ پھر آپ کو ڈن کیا. جی بہت شکریہ، بہت تو وہ شکریہ. چونکہ یہ آپ کا پیار بار بار جو کہنے کا انداز تھا نا، وہ مجبور کر رہا تھا یار کسی طرح یہ ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم تو آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور بہت جوانی سے آپ کو جانتے ہیں، لیکن یہ پوڈ کاسٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی جو پوت ہے نا، اسے پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے لیجنڈس کون ہیں اور کیا انہوں نے خدمات دی ہیں اور کیا ان کے کام ہیں. تو میں جتنے بھی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں، سارے ایسے دوستوں کے کر رہا ہوں جو 50 60 سال انہوں نے خدمات دی ہیں. تو آپ کا بھی ان میں ہی نام ہے. آپ 70s سے یہ سنگنگ کی دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور میں تو یقین کریں اپنے طور پہ میں آپ کو پاکستان کا محمد رفیع سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ میں نے لائیو شو آپ کے دیکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کی پچ دیکھی ہوئی ہے گانوں کی، اور لوگوں کا سحر دیکھا ہوا ہے. جب آپ گاتے تھے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کوئی ہوٹنگ کر دے، کچھ کر دے، سب اپنے سکتے کے عالم میں ہوتے تھے، ان میں بھی شامل تھا. جی ہاں. محبت آپ کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی جی. میں 60 سے کام کر رہا ہوں. جی جی. اور میرے رب نے پتہ نہیں کس کی دعا ہے، میرے ماں باپ کی یا چاہنے والوں کی، اللہ کا کرم تو ہے، سب سے پہلے اللہ کا کرم. جی. آپ یقین جانیے آج تک مجھے ویسے ہی رکھا. اوہ کیا بات ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کبھی کبھی اکیلے میں آنسو آنے لگتے ہیں کہ یا اللہ کیا ایسا ہے، یا میرے کسی بڑے سے خاندان میں کوئی ایسا عمل ہوا ہے کہ میں آگے ہوں اور پیسہ میرے پیچھے. اوہ کیا بات، کیا بات. تو یہ اللہ کی طرف سے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کو چاہیے کوشش کرے، خدا کرے کسی کی دل آزاری نہ ہو اس سے. انجانے میں تو معاف ہے نا، اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن جان کے نہیں ہونی چاہیے. جو ہمارے آپ کے بڑوں نے دیا ہم کو، میں مجھ کے اپنی ہی بات نہیں کر رہا، میں ہم کو یعنی آپ کی بھی بات کر رہا ہوں، چونکہ میں آپ کے بڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. آپ کے بھائی بھی سنگر ہیں، بہت ہی اچھا گاتے ہیں، سمجھے نا. خالد سلیم، آپ کے والدین کو جانتا ہوں، خوبصورت دونوں ماشاءاللہ. تو میں سب کو جانتا ہوں، اور ان سے بھی ہمیں اچھائیاں ملی ہیں جو آج اللہ نے ہمارے ساتھ اچھا کیا ہوا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ کرے اور کوشش کرے کہ چلتے ہاتھ پیر اس سے کوئی ایسا کام ہوتے رہے جو اللہ کو پسند ہو اور بندوں کو بھی پسند ہو. تو اس میں لگے رہتے ہیں. تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا، ماشاءاللہ آپ بڑی زبردست گفتگو کر رہے ہیں. میں کیونکہ جرنی کے بارے میں آپ کی اتنی جانتا نہیں ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اپنی جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی. جب آپ کہہ رہے ہیں 16 سال کا تھا میں جب سے میں گائکی میں ہوں. 16 سال کی عمر میں تو میں نے فلم میں گانا گایا تھا. جی جی جی. اچھا میں یہ بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ افراہیم صاحب نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی وی پہ کام کیا ہے، ریڈیو پہ کام کیا ہے، فلموں کے گانے بھی گائے ہیں. یہ میرے لیے، میں سمجھ رہا تھا کہ پی ٹی وی اور ریڈیو تک ہے، لیکن فلموں کے بھی گانے گائے ہیں. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. جی سر. میں اصل میں 16 سال کی عمر میں نے فلم جاگ اٹھا انسان ہے، بڑی مشہور فلم تھی وہ. ہاں. تو میں لاہور میں تھا، تو
اس کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے وہ تھے لال محمد اقبال صاحب. جی تو اقبال صاحب جو تھے وہ مجھے جانتے تھے, بلکہ میں ان کی گود کا کھیلا ہوں. تو انہوں نے دیکھ کے کہہ رہے ارے تم یہاں پر. میں نے کہا جی. کہلے کراچی آؤ گے؟ میں نے کہا آپ بلائیں گے تو آؤں گا. کہنے لگے کہ آ جاؤ, ایک گانا بچا فلم کا. بڑے اچھے گانے کیے تھے انہوں نے. وہ جاگ اٹھا انسان کے, جیسے دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں, بہت اچھے اچھے گانے تھے. تو میں نے کہا بڑے اچھے گانے بنائے آپ نے. کہنے بیٹا ایک گانا بچا ہے, تم کراچی آؤ گے؟ میں نے کہا آپ بلائیں گے تو میں آ جاؤں گا. کہنے آ جاؤ, ایک کورس بچا ہے تو میں تمہیں گواؤں گا. میں نے کہا اچھا. اور انہوں نے نمبر دیا. میں کراچی پہنچا, میں نے فون کیا. کہنے آ گئے؟ میں نے کہا جی جی. کہنے کل ریہرسل رکھتے ہیں اور کہاں ٹھہرو, کس جگہ؟ تو میں نے بتایا. کہنے ٹھیک ہے میں تمہیں لینے آؤں گا. میں کہا آئے, وہ لے کے گئے. پھر ایک دن ریہرسل کی, دوسرے دن ایسٹرن اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ. گانا کون سا تھا؟ وہ تھا او گوری ذرا پھر سے بجا پایلیا پیپل کی چھاؤں میں. واہ. اچھا, پہلی مرتبہ ڈانڈیا رقص جو لڑکیاں شادی بیاہ میں گاتی ہیں, تو پہلی مرتبہ فلم میں ڈانڈیا رقص کا یہ گانا تھا. جی. تو یہ ریکارڈ ہوا. اور اس کے بعد ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں پتہ لگ گیا کوئی نیا لڑکا آیا, تو وہ اس طرح کام ملنے لگا. وہیں سے مجھے جی لال محمد اقبال صاحب نے ریڈیو پہ بلایا. یہ وہاں جاب کرتے تھے دونوں. تو ایک پروگرام ہوتا تھا سر کہانی, ڈرامہ تھا سر کہانی کے نام سے. تو اس میں 2-3 غزلیں ہوتی تھیں. تو اس میں بلایا تو 3 غزلیں تھیں. تو ریکارڈ کی. جو پروڈیوسر تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی یار اس کو تو ریڈیو پہ بھی گانا چاہیے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ دیکھ لیں. تو کہنے لگے نہیں ان کا تو پروگرام ریڈیو پہ بھی ہونا چاہیے. پھر انہوں نے کانٹریکٹ سائن کرا. اچھا, مجھے معلوم تھا ریڈیو پہ خاص طور سے وہ آڈیشن دینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تو آپ پھر آڈیشن بھی کریں گے؟ کہا نہیں یار آپ کو کیا آڈیشن کرنے کی بات, آپ ماشاءاللہ, اب میں کیا آپ سے کہوں, آپ بیٹا کام کریں بس. یہ آپ کو فلاں ڈیٹ میں آنا ہے, یہیں اسکرپٹ ملے گا, پھر یاد کرنا, ریہرسل کرنا اور شروع. تو ریڈیو سے یوں شروع ہوا. اسی زمانے میں ریڈیو تو چل رہا تھا. جی جی. یہ 67 کی بات ہے. 67. تو ٹی وی بن چکا تھا, اس کی اوپننگ ہونی تھی. جی جی. تو اوپننگ کرنی تھی صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان صاحب نے. تو 3-4 دن پہلے مجھے انعام صاحب کہنے لگے, جو بلایا تھا جنہوں نے, کہنے لگے کہ بھائی ایک کام کرو, ٹی وی پہ گئے؟ میں نے کہا نہیں. کل شروع ہونے والا ہے, تم بلکہ میرے ساتھ نیچے آؤ. وہ نیچے لے گئے, اسٹوڈیو سے نیچے لے گئے, اور جا کے انہوں نے کسی کو رنگ کیا. تو جن کو رنگ کیا تھا وہ تھے کریم بلوچ صاحب. ہاں, آپس میں دوست تھے. کہنے کریم یار میں نے یوں رنگ کیا ہے کہ ایک تحفہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں. وہ کہنے کون؟ کہنے سمجھ لو ہیرا ہے, تراشنا کام تمہارا ہے. کہنے بتاؤ تو صحیح نام. میرا نام بتایا. تو چونکہ ریڈیو پہ گانے چلنے لگے تھے نا فلم کے, تو کہنے ہاں بھیج دیں. تو مجھے کہنے جاؤ مل لو ان کو. تو میں ٹی وی پر گیا, ان کا کمرہ معلوم کیا, میں نے نوک کیا. تو وہ کہنے آ جائیے, تشریف لائیے. کون؟ جیسے میں داخل ہوا میں نے کہا السلام علیکم, میرا نام محمد ابراہیم ہے. ہاں بھائی ہاں آئیے بیٹھے. کہنے کہ یار ماشاءاللہ اچھی آواز ہے, اور محنت کرتے رہنا, اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. تو میں نے کہا بہت شکریہ. کہنے جاؤ, وہ استاد نظر حسین بیٹھے ہوئے باہر اس میں میدان میں, کہنے کہ گراؤنڈ میں. تو آپ ٹی وی تھوڑا بنا تھا اس وقت. جی. تو کہنے وہاں ان کو مل لو. میں نے اچھا گئے ہم. جب ہم گئے تو بیٹھے ہوئے تھے, وہ ریڈیو پہ بھی کام کرتے, تو میں تو پہچانتا تھا. تو جب ہم گئے تو انہوں نے, ان کا ایک خاص جملہ تھا منہ پہ, بلو کہتے تھے وہ. بلو بیٹھو. ہاں میں بیٹھا. تو
کہنے لگے کہ اچھا، میں نے ان سے کہا کریم صاحب سے، میں نے کہا تو آپ سن لیں. کہنے لگے ارے یار تمہیں کیا سننا، تم تو ماشاء اللہ گا رہے ہو، وہاں استاد نادر حسین بیٹھے ہوئے، تو وہاں جا کے آپ مل لو ان کو اور ریہرسل کر لو. میں نے کہا اچھا. وہاں گئے تو ایک غزل تھی کہ سب کہاں کچھ لالو گل میں نمایاں ہو گئی، غالب صاحب کی. تو اسی پروگرام میں ایک گیت نازیہ حسن جو ہے اس کی والدہ کا تھا، تو وہ گیت گا رہی تھی، میں غزل. تو ریہرسل ہوئی اور جناب ریکارڈنگ، دوسرے دن ریکارڈنگ. اچھا ریکارڈنگ نہیں، دوسرے دن بلایا کہ کل آپ نے آنا ہے، اوپننگ ہے. گئے ہم. تو پہلے دن سے میں ٹی وی پر کام کر رہا ہوں، جو آج تک وہ مجھے بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ٹی وی کا ہو گیا، فلم کا میں نے بتا ہی دیا، ریڈیو کا آپ کو بتا دیا. لائیو شوز کا بتائیں تھوڑا سا. ایک مجھے بات یاد آئی آپ کی، بلکہ ایک دفعہ ذکر ہو رہا تھا کہ میرا خیال ہے آپ پاکستان کے واحد سنگر ہیں جنہوں نے انڈیا میں 2.5-3 لاکھ کے مجمع میں گانا گایا. جی ایسا ہے؟ جی جی. اور یہ میں نے آج تک مجھے نہیں پتا کہ 3 لاکھ کا کراؤڈ کون سے شو میں ہوتا ہے، لیکن دہلی میں آپ نے ایک جگہ سنگنگ کی ہے. جامع مسجد کے، اصل میں دہلی کی بات ہے. ہاں ہاں، جامع مسجد ہے وہاں، جی جی جیسے یہاں شاہی مسجد ہے، جی جی تو وہاں جامع مسجد ہے ایسی. تو اس کے سامنے گراؤنڈ ہے، جی جی. تو اس میں 2.5-3 لاکھ 4 لاکھ لوگ آتے ہیں. تو وہاں کے لیے مجھے کسی نے کہا، ایک خاتون تھی ارملا کماری، وہ لتا جی کو گاتی تھی، بہت ہی اچھا گاتی تھی. تو جو میرے استاد کے گھرانے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یار بیٹا ہم نے کہیں بات کی ہے تمہاری، تو کل ہمارے ساتھ چلنا. میں نے کہا جی اچھا. کل ان کے ساتھ گئے تو وہ ان کے گھر لے گئے، ان کو وہ سکھاتے تھے. ان سے کہہ دیا تھا کہ لڑکا ہے وہ گاتا ہے اور میں سنوانا چاہتی ہوں، کل سنوا دیں. گئے تو ملے، ملاقات ہوئی، کہیں بھائی کچھ سناؤ. خیر میں نے تو کہنے لگے استاد یہ تو آفت کر دے گا وہاں پر اگر اس کو میں لے گئی. وہ اس کی مین سنگر جی جی. خیر وہ کہنے آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، اور اسی طرح میں نے کہا اچھا. اب وہاں گئے تو لاکھوں لوگ. اچھا اسٹیج بڑا اونچا تھا، تو کم از کم ٹوٹل کوئی 100-150 لوگ بیٹھے تھے اس پہ. اس میں زیادہ تر جو تھے آل انڈیا ریڈیو کے آرٹسٹ تھے. ٹھیک ہے. تو جگہ ملی نہیں، تو میں جہاں جگہ ملی جوتیوں کے پاس میں وہاں بیٹھ گیا. تو انہوں نے کہا وہ لڑکا آ گیا تو ان کو گواتے ہوتے ہوتے 3 گھنٹے گزر گئے. پھر اس نے کہا کہ میں جا رہی ہوں، اگر یہ نہیں گایا تو میں نہیں گاؤں گی. واہ. تو وہ کہنے اچھا میں کرتا ہوں. خیر انہوں نے میرا نام پکارا، میں گایا. تو میں نے پہلا گانا، چونکہ میں ابھی بتاتا ہوں میں رفیع صاحب کا باقاعدہ شاگرد ہوں، تو باقی تو میں بعد میں بتاتا ہوں. اس گانے کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں. جب باقاعدہ شاگرد ہوں گا، میں گنڈا بن شاگرد ہوں رفیع صاحب کا. تو میں نے پہلا گانا ان دنوں میں بڑا اچھا گانا وہ چل رہا تھا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی میری زندگی میں حضور. تھوڑا سا آپ 1-2 لائن سنا بھی دینا، ایسے ہی 1-8 لائن سنا دیں تاکہ ہم بھی انجوائے کریں. بہت شکریہ، یہ وہ میں سنا دوں گا. تو وہ میں نے شروع کیا. جب شروع کیا نا تو آہستہ آہستہ کراؤڈ جو تھا وہ مطلب یہ سائلنٹ ہونے لگا. تو میں نے پورا گانا گایا. تو وہ ونس مور کی، اب اتنی تالیوں کے بعد جو ونس مور آتی ہے، تو میں نے وہ چل رہا تھا بہت ہی گنگا جمنا کا گانا کہ نین لڑ جائیں تو منوا پا. اس کے 2 ہیں فلم میں، 2 ہے وغیرہ ہیں. تو میں نے اس سے شروع کیا کہ جیسے بیلن کی جڑیاں ارے جانے من کی سب بتیاں رے، ارے ڈیڑا ڈیڈا 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 ڈا نین لڑ جائیں. یہاں سے
اب جو کیا نا وہ ختم ہو گیا. ونس مور یہی سنا تو 3 مرتبہ مجھے یہ گانا گانا پڑا. واہ بھائی واہ واہ. اور پبلک کا عالم یہ تھا کہ مطلب خوشی کے بارے میرے آنسو آ رہے تھے. واہ. کہ بہرحال تو میں جب گا کر آیا ہوں تو مجھے کم از کم 1 گھنٹہ لگا وہاں سے نکلنے میں. واہ. ہاں افراہیم صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ لاہور گئے اور آپ کو بلایا گیا لاہور میں سنگنگ کے حوالے سے، تو اب کافی عرصہ لاہور رہے، تو آپ کی وہاں دوستی اپنے حلقے میں کن لوگوں سے زیادہ ہوئی؟ اصل میں جب پہلے دن میں اس زمانے میں ہوتا تھا ملکہ اسٹوڈیو جی، تو مجھے میرے ایک عزیز تھے ممتاز صاحب، جی جی، وہ ایسے لگاتے تھے، فائنانسر تھے، تو مجھے کہنا بیٹا آج میرے ساتھ چلنا ہے اسٹوڈیو. میں نے کہا اچھا. میں گیا تو راستے میں رکے، ہارن دیا تو کوئی اتر کر آیا، وہ گاڑی میں بیٹھے، انہوں نے تعارف کرایا میرا، کہنا میرا یہ بچہ قریبی رشتہ دار ہے اور یہ محمد رفیع کو گاتا ہے اور یہ ان کا شاگرد بھی ہے. وہ خیر ملے، پیچھے بیٹھے ہوئے تو میں آگے بیٹھا تھا، دعا سلام ہوئی. جب اسٹوڈیو گئے تو وہاں دیکھا کہ ایک کمپوزر بیٹھے ہوئے ہیں، جی، پہلی فلم تھی ان کی، جی، اور وہ تھے کمال احمد. وہ گانا سن رہے تھے کسی کا. اب جو ہم گئے تو وہ بیچارے گانا روک کے کھڑے ہو گئے، آئیے سر آئیے سر، ان کو بٹھایا، مجھے بھی. تو کہنے ممتاز صاحب یہ لڑکا آیا ہے، ذرا اس کو سن لیں، اس کو گوانا ہے. میں نے کہا، وہ کہنے کے سنائے. تو جب وہ شروع ہوا تو میں دل میں نے کہا یار اچھی آواز ہے ماشاء اللہ. میری عادت ہے کہیں بھی اچھائی ملے میں اللہ کی طرف سے یہ ہے کہتا. تو کہنے یہ مجیب عالم ہے اور ان کے استاد ہیں، بھائی بھی ہیں بڑے، ان کا نام ہے محبوب. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا اچھا. جب وہ گا چکے تو وہ کرنے کے ممتاز صاحب نے کہا کہ بھائی اس بچے کو بھی سنیے. مجھے سنا. وہ پھر کمال صاحب کہنے لگے بھائی وہ پوری بات بتائی انہوں نے. اچھا جن کو بیچ میں لیا تھا وہ تھے سلطان راہی، اور پاکستان کی پنجابی فلموں کے جی ہیرو. تو ان سے روز کا معمول ہو گیا، اب اسٹوڈیو جانا ہے اور ساتھ وہ بھی ہیں، تو بھائی بندی ہو گئی. تو مجھے پتہ لگ گیا کام کے لیے آتے ہیں یہ. تو کہنے کے بھائی یار اللہ تیری دعا سنے گا، تو معصوم ہے، تیری دعا سنے گا، تو دعا کیا کون کہنا راہی صاحب؟ ہاں سلطان بھائی کہنے لگے. وہ ذرا تھے بھی سائیں لوگ ٹائپ کے، ذرا اللہ والے تھے، بہت کمال آدمی. ہاں سادے آدمی تھے اللہ لو ہاں وہی شروع سے. جی جی جی. تو میں نے کہا انشاءاللہ میں نے کہا سلطان بھائی آپ دیکھیے گا، باڈی بہت اچھی تھی نا ان کے، بہت ہی زبردست. تو میں نے کہا انشاءاللہ دیکھیے گا آپ ایسے فائٹر بنیں گے پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوا. وہی ہوا. جب بھی ایک کہیں اچھا میں کئی گانے گا کر کراچی میں بلایا، میں کراچی چلا گیا. یہاں پر شوز ملنے لگے اور اتنے کہ میں جانا ہی نہیں ہو لاہور. تو پھر ایک مرتبہ ناشاہ صاحب نے کہا کہ بھائی لاہور چلنا ہے اور نسیم بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کی غزل ریکارڈ کرنی ہے. میں نے کہا اچھا جی. ہم آئے، یہاں پر آئے واپس. جب آئے تو ریہرسل کی، ریکارڈنگ پہ گئے. جس دن اوپننگ تھی اور غزل کے ساتھ تھی، تو آپ کو معلوم ہے فلم کی جب اوپننگ ہوتی ہے تو وہ اس میں 200-300-400 لوگ بلائے جاتے ہیں اپنے حساب سے جتنا ان کے. تو میں نے دیکھا اسٹوڈیو میں اوپر کھڑا ہوا، نیچے اسٹوڈیو تھا ریکارڈنگ. تو دور سے ایک ہاتھ ہلتا ہوا آیا، تو میں نے غور سے دیکھا. میں نے کہا ارے سلطان بھائی. خیر وہ آئے دوڑ کے، بھائی تو کب آیا؟ ایسے گلے لگے. میں نے کہا 8 دن ہو گئے. کہنا یار میں تجھے سنتا ہوں ریڈیو سے، یار مزہ آتا ہے. وہ اس وقت ٹی وی تو تھا نہیں. کہنے لگے تو تو کامیاب ہو گیا، اللہ تجھے ہمیشہ کامیاب رکھے، تو میرے لیے دعا. میں نے کہا سلطان بھائی گھبرائیں نہیں، آپ دیکھیے گا ایک دن ایسے فائٹر ہوں گے کوئی نہیں ہوگا پاکستان میں.
میرے منہ سے یہی نکلتا تھا. وہی ہوا. اللہ نے ایسا کیا کہ آپ یقین جانے میں اسلام آباد ریکارڈنگ کرنے کا ٹی وی پہ بلایا, وہاں میرے رشتہ دار بھی ہیں, تو ان کا ایک لڑکا بچہ ساتھ میں تھا, تو سنیما تھا, میں گزر رہا تھا اس کے ساتھ, میں رک گیا, میں ارے سلطان بھائی, ایسے میں نے دیکھا پوسٹر لگا ہوا تھا, تو وہ سن رہا تھا بھتیجا میرا, کہنے چاچا آپ جانتے ہیں ان کو؟ میں نے کہا ہاں بیٹا, بھائیوں کی طرح ہیں یہ, بڑے بھائیوں کی طرح. کہنا چاچا یہ تو بڑے مشہور ہیں. میں نے کہا ہاں بیٹا, میں تو دیکھ کے حیران ہوں, اللہ نے ان کی سن لی. خیر یہ تو بات ہو گئی. جب میں آپ نے نام جانتے ہوں گے فضلی, کیا نام ہے, فاضلی شاعر جو وہ تو تسلیم ہاں فاضلی, تسلیم فاضلی. تو ہماری فون پہ بات ہوتی رہتی تھی. تو میں نے کہا یار میں آیا ہوں یہاں پر, بہت اچھی, چونکہ ہم دوست تھے, میں نے کہا تسلیم میں یہاں آیا ہوں اور کہنا یار تو لاہور ہوتے ہوئے آنا اور بہت ضروری ہے. میں نے کہا اچھا میں آ رہا ہوں. گیا میں. یہ کچھ عرصہ نشو کے شوہر بھی رہے ہیں. ہاں خیر وہ مختصر یہ ہے کہ مجھے وہ وہاں لے گئے, کیا نام ہے, شباب صاحب کے پاس. وہاں گئے تو شباب صاحب ان سے کہہ چکے تھے ایک غزل, میں نے بڑی مشہور غزل ہے میری, کل 14ویں کی رات تھی شب رہا چرچا تیرا, کچھ نے کہا یہ چاند ہے, یہ آپ ہی کی گائی بھی ہے. کچھ نے کہا چہرہ تیرا, بہت لوگوں نے گائی ہے, لیکن قدرت نے ٹی وی کے الگ دھن ہے اور ریڈیو کے الگ, اور دونوں ہی ہٹ ہیں. اللہ, تو وہ انہوں نے سنی تھی, ٹی وی پر دیکھا تو تسلیم سے کہا یار کل ایک لڑکے کو سن رہا تھا میں, کراچی کا ہے, اس نے یہ غزل گائی ہے یار, اس کو بلاؤ کسی طرح. کہنے وہ تو میرا دوست ہے, تو کہنے کسی طرح بلاؤ. خدا کی قدرت میں نے ایسے ہی فون کر لیا, میں نے کہا یار میں یہاں آیا ہوں, تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے میں تو ٹھیک ہوں یار, کتنے دن؟ میں نے کہا 5-6 روز. کہنے لاہور آنا ہے؟ میں نے کہا میں وہیں ڈائریکٹ وہیں کا ٹکٹ ہے. کہنے لاہور ہوتے کے جاؤ. میں نے کہا اچھا. میں آیا, خیر وہ لے گئے تھے وہاں. مختصر یہ ہے کہ وہ کہنے کہ بھائی وہ تسلیم کرنے کے یار شباب صاحب یاد کر رہے ہیں, تمہیں بڑا پسند کیا, تم چلو. میں نے کہا گئے, ملایا شباب صاحب, بہت ہی اچھی طرح بیچاروں نے میرے بٹھایا, بٹھا کے کہنے لگے بھائی آپ کی غزل سنی میں نے, اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے پاکستان کے لیے آپ آگے بڑھیں, آگے لے کے جائیں. میں نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ. کہنے ایک گانا ہے تو میں چاہتا ہوں آپ گائیں, وہ ڈویٹ گانا. میں نے کہا جی آپ جیسا کہیں. تو انہوں نے احمد اشرف جو تھے کمپوزر تھے ان کے, ان کو بلایا. کہنے اشرف یہ گانا ان سے گوانا. کہنے جی سر بہت اچھا. اشرف جانتے تھے مجھے, ملاقات تھی میری. خیر وہ مختصر یہ, وہ گانا تو ہو نہیں سکا چونکہ آج کل میں رہ گیا وہ, تو میں واپس چلا گیا. اچھا آپ نے ریکارڈ بھی نہیں کروایا؟ نہیں وہ ہو ہی نہیں سکا نا. وہ پہلے دن تو ریہرسل ہو گئی, دوسرے دن ٹائم پہ میں پہنچا, وہ نہیں تھے. مختصر یہ ہے کہ پھر میں کراچی آ گیا. کراچی آیا تو یہاں آتے پھر اپنے اسی طرح راتیں جاگتے ہیں, یہاں تو آپ کو پتہ ہے آج تک بھی یہی ہے. تو وہ سلسلہ چلتا رہا, ٹی وی, ریڈیو, اسٹیج, یہ سب, فلم, سب چلتا رہا. بات یہ ہے دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی بھی کام کریں آپ, جو میرے بڑوں نے مجھے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کریں تو یاد رکھنا بیٹا اس میں گم ہو جانا. اگر لوگوں کے دلوں میں بیٹھنا ہے تو ایسا کام کرنا بیٹا, ایک چیز تم نے بنائی ہے, تعریف ہو گئی کہ یار بڑی اچھی, کس نے بنائی ہے؟ فلاں نے. تو جب تمہارا نام آئے اور دوسری مرتبہ جب بناؤ تو اس سے اچھی بنانا, یہ یاد رکھنا. تو آج تک خدا شاہد ہے یہی کوشش رہتی ہے کہ یار جب اللہ نے ہمیں اس کام میں ہم لگ گئے ہیں اور اسی کی روزی ہم اپنا ہی ہم نے اور کھا رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ یار ہم جب تک اس فیلڈ میں ہیں تو ہم کام بہتر سے بہتر کریں, کوشش کریں نہ کریں, کوشش ضرور ہونی چاہیے. تو وہ لگے میں اس میں. اچھا میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ میں نئی نسل کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں, دکھانا چاہ رہا ہوں, سب کچھ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا کوئی پسندیدہ سانگ جو بڑا ہٹ ہو, یہاں کا نہ ہو, انڈیا کا ہو, جہاں کا بھی ہو, وہ آپ اگر تھوڑا سا سنائیں تو آج کی پود کو پتہ چلے آپ کی وائس کا اور سب
چیز کی. ویسے تو آپ نے اپنا ملی نغمہ بھی سنایا, ماشاءاللہ سب کو پتہ چل گیا ہوگا آپ کون ہیں. اگر ایک آدھ میری ریکویسٹ پہ آپ اگر کر دیں تو مجھے. نہیں کوئی نہیں. اچھا وجہ یہ ہے, تھوڑا سا میں بتا دوں کہ تھوڑا نیچے ہو رہا ہوں نا, تو پیٹ میں سانس لینے میں مجھے وہ ہو رہا ہے نا, تو میں سنا دیتا ہوں. پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا. پتھر کے صنم تجھے ہم نے محبت کا خدا جانا. بڑی بھول ہوئی ارے ہم نے, یہ کیا سمجھا یہ کیا جانا. پتھر کے صنم. وہ چونکہ سانس نہیں لی جا رہا. نہیں سر, میں تو میرے تو بال کھڑے ہو گئے. یہ دیکھیں, یہ تو آج بھی, اور میں پتہ فلیش بیک میں چلا جاتا ہوں. آپ جب کھاتے ہیں میں پیچھے چلا جاتا ہوں اور آپ سامنے آ جاتے ہیں میرے. میں اس طرح کروں گا کہ شوز ہوتے رہتے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں گا, اور جو خاص شو ہوگا اس میں بتاؤں گا, آپ وہاں پر آئیے. اچھا ایک بات کاٹ رہا ہوں آپ کی, کبھی شعیب صاحب کیا آئے آپ, شعیب محمد کیا؟ ہاں نہیں, شادی پہ ضرور آیا تھا اس کی شادی. شعیب محمد ہر ہفتے 15 دن میں ایک کرتا ہے, دوست یار ہے ہمارا. شعیب بہت بھی لاؤں گا میں پوڈ کاسٹ میں, تو اس کے یہاں بڑے پروگرام ہوتے ہیں. اچھا کسی دن ہوا ان کے یہاں کوئی بڑا اچھی گیدرنگ ہوئی, جیسے ابھی مسعود وہ آیا تھا, جویریہ اور سعود وغیرہ آئے تھے بھی اپنے پروگرام, گانا وانا, تو کھانا وانا ہوتا ہے اور ساتھ کچھ لوگ بیٹھ کے گاتے ہیں. اگر میں کبھی بلاؤں آپ کو انوائٹ کروں تو آپ انشاءاللہ دیکھیے گا, انشاءاللہ وہ بڑی اچھی گیدرنگ ہوتی ہے. ہاں, اور شعیب صاحب آپ کو پتا ہے گانے کا, بیچارے گا نہیں سکتے لیکن گانے کا شوق بہت ہے, اور ان کی بیگم کو بھی گانے کا بہت شوق ہے, گا وہ بھی نہیں. وہ اصل میں شعیب سے بھی پوری فیملی سے میرا ہوا ہے. اچھا اچھا. مجھے سب سے بڑی دولت جو میں نے کمائی ہے نا پاکستان میں, 22 خاندان ہوتے تھے ایک زمانے میں, ان میں سے 14 خاندان ایسے تھے جن کا میں گھر کا فرد تھا. واہ. اور قدرت نے مجھے وہ تحفے دیے ہیں کہ میں نام گنوانے شروع کروں گا, آدھا پون گھنٹہ کم از کم لگ جائے گا. تو بھائی اتنا بتا رہا ہوں کہ حنیف محمد بھائی, مشتاق, صادق, یہ سب میرے سگے بھائیوں کی طرح ہیں. اور شعیب کی شادی میں پروگرام کیا تھا پورا, ہم نے ارینج کیا تھا. تو ان لوگوں سے بالکل, ان کی والدہ اور رئیس بھائی جو بڑے بھائی تھے, سب سے. اچھا ایک بڑے زبردست آرگنائزر ہوتے تھے, پتہ نہیں حیات ہیں یعنی, شوکت رضوی. ہاں ڈیتھ ہو گئی ہے نا, بڑا اس نے لائیو شو کیا ہے, اور بڑے زبردست محلوں میں ادھر ادھر بڑے کرتا. بالکل. یا حسن جہانگیر وغیرہ کو بھی اس نے کیا, پھر اور دوسروں کو بھی, بڑا اس کا نام تھا. میں ایک بات, اب یہ رفت بھائی کرتے ہیں لیکن یہ بڑے لیول پہ کر رہے ہیں, یہ راحت کو کر رہے ہیں, عاطف کو کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک تو آپ یاد رکھیے, میں نے کہا نا جیسے کوئی بھی کام ہو, جیسے آپ کا یہ کام ہے, ابھی آپ نے مجھے وہ گانا دکھایا, مجھے بڑا اچھا لگا, جو سچی بات ہے نا. ہر چیز کا خیال رکھا آپ نے, پتہ ہے یہ بہت ضروری ہے. تو ہم جس جگہ رہتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کام کریں گے تو لوگ آپ کو پسند کریں گے, سمجھے نا. اس طرح کے کام کرتے رہیے. جیسے میں, ہمارے یہاں جو پاکستان میں کام ہوا, سب نے بڑے اچھے نغمے بنائے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ہی اچھے نغمے بنائے اور بڑے آرٹسٹ دیے ہیں, جس میں سہیل رانا صاحب پہلا نمبر ان کا آتا ہے کہ کوئی نغمہ اٹھا کے دیکھ لیں ہٹ ہے. اسی طرح کریم شاہ الدین, خلیل احمد, نثار بزمی, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے کام کیے, کمال کام. نثار بزمی کا بھی کام بہت کیا بات, کیا بات, سب نے. اور کہتے ہیں نا کہ جب آپ جستجو کریں گے, اگر آپ تھک گئے ہیں
ہار مان لیا آپ نے، تو اس کے لیے شعر کہا ہے ساغر صدیقی نے کہ 2 قدم راہے گا گئے تو کیا، 2 قدم راہے گا گئے تو کیا، 2 قدم اور جستجو کر لو، کیا پتا 2 قدم کے بعد ہی منزل ہو. سمجھے نا؟ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو یہ کرنا پڑتا ہے. اچھا، ایک آپ اپنے ملی نغمے کا ذکر کر رہے تھے، وہ جو جس کا بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ یہ تم بڑے اونچی، وہ جہاں پیار چراغ تھوڑا سا وہ بھی ہو جائے تاکہ میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں گا. اچھا. ہاں. جہاں پیار چراغ جلاتا ہے، او جہاں پیار چراغ جلاتا ہے، جہاں دریا دریا گاتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے، اس دیش سے میرا ناتا ہے، جہاں پیار چراغ جلاتا ہے. او کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب ناظرین، آپ نے دیکھا، میں تو محو تھا پوری گفتگو میں. دیکھ لیں آپ کے افراہیم صاحب بولتے رہے، ہم سنتے رہے، آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو اس میں شاجی ٹاکس میں افراہیم صاحب آئے میرے پاس، جو کہ جس کا عنوان ہے دا لیونگ لیجنڈ. تو ہمارے یہ لیونگ لیجنڈ ہیں، اور میں اس پروگرام میں شاجی ٹاکس میں بلاتا ہی ان کو جو حیات بھی ہیں اور جنہوں نے 50 60 سال کام کیا ہوا ہے. تو میں افراہیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ اور کوئی پروگرام کریں گے انشاءاللہ. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. نہیں، میں بھی اس محبت کا میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جس پیار سے آپ نے گفتگو کی میرے ساتھ. مجھے پچھلے دن یاد آ گئے، گزرے ہوئے دن، آپ کے والدین کے بھی اور آپ کے بھائی کے بھی. تو ہم تو ان چیزوں کو جوڑتے ہیں، سچی بات ہے. ہم آج کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس وقت کے لوگ ہیں جب لوگوں نے ہمیں پیار دیا. تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں اللہ کرے ہماری ذات سے لوگوں کو فیض ہو. اس قابل تو نہیں ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے فیض ہو لوگوں کو. اور دیکھیں، بڑے کہتے ہیں کہ بیٹا اگر کوئی بھولا ہوا شخص تمہارے پاس سے گزر رہا ہے اور اس نے کہا کہ یار یہ ایڈریس ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں بیٹا، یہ آپ نے کہا آپ یوں کر کے ایسے جا گیا اور ایسے مڑیا ایسے ہی، اور یہ گھر یہاں ملے گا. اب وہ گیا، اب وہ چکر کھا کے آ گیا اور آپ کھڑے ہوئے وہیں پر. آپ نے کہا چچا آپ کو مل گیا؟ وہ کہا نہیں یار ملا تو نہیں، آئیے آپ میرے ساتھ آئیے. آپ اس کو چھوڑ کر آئے، آپ نے گھر دکھایا، وہ راستہ بتایا. بیٹا اگر آپ نے ایک کام کیا تو کل خدا نہ کرے آپ بھٹک گئے یا آپ کی اولاد بھٹک گئی تو کوئی نہ کوئی فرشتہ آ جائے گا اسے بتانے. بڑی بات ہے. تو خدا شاہد ہے، ہم اس میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور خوش رہیں لوگ. دیکھا ناظرین، آپ نے کتنی سنہری باتیں کر رہے ہیں افراہیم صاحب، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور عمل کر کے ان باتوں کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک بار اور میں بات کہنا چاہوں گا اسی آپ پہ بات، کہ ہمارے والدین کہتے تھے کہ بیٹا یاد رکھنا، جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے کوشش کرنا بیٹا کہ ہاتھ آپ کا ایسے رہنا چاہیے. کیا بات ہے. سمجھے نا، جس قابل بھی ہو بیٹا، ہاتھ سے کر سکتے ہو، زبان سے کر سکتے ہو، چل کے کر سکتے ہو، حالات نہیں چل کے کر سکتے ہو تو بھائی یاد رکھنا کام آنا لوگوں کو. اور میں یہی چاہوں گا، سننے والوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو، آج تک بھاگ لگائے میں ہے میرے رب نے. مجھے دوست بھی اچھے دیے، گھر میں سے اچھے دی، بچے اچھے دیے، جہاں سے گزرتا ہوں مجھے دعائیں ملتی ہیں، لوگ بھی اچھے دیے. ہمارا پاکستان ایسا ہے کہ کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی ہو جائے، پورا ملک کھڑا ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ بہت کم ملے گا آپ کو کہ کوئی جنگ ہو یا خدا نہ کرے زلزلہ، کوئی آفت آ جائے، سب سے پہلے ہماری قوم کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ایک جان ہو جاتی ہے. یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو.
چلیں پھر پاکستان زندہ باد کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. بائے بائے، ٹاٹا.